زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جی دوستو، آج جو شعر میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ شعر مجھے ہر اس سمے پر یاد آتا ہے جب کوئی آسمانوں کو چھوتا ستارہ مٹی میں مل جاتا ہے. تو وہ جب میں یاد کرتی ہوں تو یہ شعر خود بخود میرے ذہن میں آتا ہے کہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کیسے کیسے بلند مرتبے والے، بڑے ناموں والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے آخر میں انت میں جا کے وہ بالکل راکھ بن جاتے ہیں، مٹی بن جاتے ہیں. آج میں جس سٹار کی بات کرنے والی ہوں، یہ پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام، جس نے 1960s میں اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا. فلم انڈسٹری کے مشہور ترین اور بہترین کامیڈین، تقریباً 2 دہائیوں تک فلم انڈسٹری اور لوگوں کے دلوں پر راج کیا. جی میں بات کر رہی ہوں فلم اسٹار رفیع خاور عرف ننا کی. ان کی میں نے کافی موویز دیکھی ہیں. ان کی کامیڈی، ان کے ٹائمنگز، ان کے ایک دم سے منہ سے نکل کے بولنے والے جملے بالکل آؤٹ کلاس ہوتے تھے کہ دیکھنے والا ہنسنے پر مجبور ہو جائے. تو میں نے سوچا آج تھوڑا سا ہٹ کے اس طرف آتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کی لائف کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے جو انسیڈنٹس ان کی لائف میں ہوئے ہیں وہ ہمارے ایک ہر دل عزیز سیلیبریٹی ان سے بہت ملتے ہیں. ان دا اینڈ آپ سمجھ جائیں گے. ساری چیزیں میں نے آپ سے کہا ہے، میں جتنی بھی ویڈیوز ڈالوں گی آپ ان کو دیکھتے جائیے اور خود انالیسس کرتے جائیے. آپ کو سارے سوالوں کے جواب اس میں ملتے جائیں گے اور سمجھ بھی آتے جائیں گے. ہم آگے چلتے ہیں. ٹی وی، تھیٹرز، فلمز، غرض ہر پلیٹ فارم میں، ہر فارمیٹ میں خود کو منوایا ننا نے. مگر ایسے ہر دل عزیز لوکپریہ شخص کا انجام اتنا بھیانک کہ سن کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی. جی دوستو، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنے سکسیسفل آرٹسٹ نے اپنی زندگی کا خود اپنے ہاتھوں کیوں خاتمہ کیا. فلم اسٹار نازلی سے ننا کی لو سٹوری، ان کا افیئر جو اس کی موت کی وجہ بھی بنی تھی. رفیع خاور عرف ننا 1944 کو پنجاب کے ایک ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے. ان کی فیملی پڑھی لکھی تھی. ان کے والد ایک ڈاکٹر تھے اور رفیع خاور عرف ننا بھی تعلیم یافتہ تھے، مگر ان کو ایکٹنگ کا بہت شوق تھا. ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی. انٹر کرنے کے بعد وہ ایک بینک میں جاب کرنے لگے. کیونکہ انہیں ایکٹنگ کا بہت شوق تھا، وہ آگے اپنی پڑھائی نہیں کر پا رہے تھے. ملازمت کے دوران ایک دن ننا کی ملاقات ریڈیو پاکستان سے تعلق رکھنے والے چند بااثر لوگوں سے ہوئی اور وہاں سے ننا کی زندگی میں بدلاؤ آیا. اس نے لاہور ریڈیو اسٹیشن آنا جانا شروع کر دیا. اس طرح ایک دفعہ ان کی ریڈیو پاکستان پر ان کو چانس مل گیا اور اس طرح ان کا کیریئر کا آغاز ہو گیا. 1960 میں ریڈیو سے پھر ٹی وی کی طرف اپنا سفر شروع کیا. 1965 میں کمال احمد رضوی کا مشہور ٹی وی سیریل الف نون میں ان کو نون کا کردار مل گیا، جس کے انمٹ نقوش آج بھی لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہیں. اس ڈرامے نے ننا کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. یہ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ چوری ہو گئی گھر میں؟ اس گھر میں ہے کیا جو چوری ہوگی؟ تو پھر رو رو کے جان کیوں ہلکان کیے دے رہے ہو؟ میں تو صرف فاقے اور بھوک کی وجہ سے روتا ہوں اور کسی وجہ سے نہیں روتا ہوں. وہ اللہ صبح سے بال سوار کے منہ پہ پالش مار کے گیا ہوا، مجھے کہہ کے گیا تھا کہ میں کھانے کے لیے کچھ لے کے آ رہا ہوں. صبح کے ناشتے کا وقت گیا، دوپہر کی روٹی کا وقت گیا، اب رات ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ وہ تو کب کا کھا لیا.
اس ڈرامے نے شہرت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ 1960 میں ننا کی پہلی فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا وطن کے سپاہی۔ اس فلم میں لیجنڈری آرٹسٹ محمد علی اور فردوس بیگم تھیں اور اس فلم میں ان کا کام پسند کیا گیا۔ اس کے بعد 1968 میں شباب کرانوی کی فلم سنگ دل آئی جس میں ننا نے رنگیلا کے ساتھ کام کیا۔ یہ فلم سپر ہٹ ہو گئی، ننا کو ایک پہچان مل گئی اور ننا کو ایک مقام مل گیا۔ یہ فلم ننا اور علی اعجاز نے ایک ساتھ کی تھی اور یہ ان کے اپنے فنی سفر کا آغاز تھا، اور کیونکہ دونوں بینک میں ملازم تھے اس وجہ سے ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی اور دونوں کی جوڑی بھی بہت پسند کی گئی۔ دونوں کی کامیڈی لوگوں نے بہت پسند کی، دونوں کی کیمسٹری بہت اچھی تھی اور دونوں اتنے رکے بغیر جملے ایک دوسرے کے اوپر بولتے تھے کہ لوگ ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتے تھے۔ 1970 ننا کے عروج کا دور شروع ہو گیا۔ 70 کی دہائی میں اس نے تقریباً 170 فلمیں ریلیز ہوئیں، یعنی کہ ہر سال تقریباً 17 کے قریب فلمیں۔ یہ آپ ہی ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ منور ظریف کے بعد اتنی جلد دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کسی نے کامیڈی میں ان کی جگہ لی تھی تو وہ ننا تھے۔ ننا کامیڈی میں اپنا ایک منفرد اور باکمال مقام بنا چکے تھے۔ ننا کی موجودگی کسی بھی فلم کے لیے کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ لوگ ننا کے ساتھ کام کرنے کو قابل فخر سمجھتے تھے۔ 80 کی دہائی میں ننا نے زیادہ تر فلمیں علی اعجاز کے ساتھ کیں۔ اپنے عروج کے دور میں ننا فلم اسٹار نازلی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ نازلی فلموں کی ایک مشہور ڈانسر تھیں۔ سننے میں آیا ہے کہ ننا اپنی ہر فلم میں نازلی کو لازماً کاسٹ کرنے کے لیے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کو مجبور کر دیا کرتے تھے، اور دوسری طرف جب نازلی کو اندازہ ہو گیا کہ ننا کے ساتھ رہنے سے اسے بہت فائدہ مل رہا ہے تو وہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتی رہی اور ننا کو یوز کرتی رہی۔ نازلی کے لیے تو ننا لاٹری ثابت ہوا کیونکہ ننا کی ہر فلم میں نازلی کا ہونا شرطیہ ہوتا تھا۔ ننا اس وقت شادی شدہ تھے، ان کے 2 بچے بھی تھے، مگر نازلی کو ننا کے ساتھ کی وجہ سے ہی شہرت اور دولت اور کام ملنا شروع ہو گیا تھا، اور ننا اس کے لیے ایک مہرہ تھا تو وہ اسے اچھے طریقے سے یوز کرتی رہی کیونکہ اسے جو بھی کام ملتا تھا وہ ننے کی بدولت ہی ملا۔ جب ننا کے گھر والوں کو خبر ہوئی کہ ننا نازلی کے عشق میں مبتلا ہو کر روپیہ پیسہ اور جائیداد وغیرہ برباد کر رہا ہے تو گھریلو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ گھر والوں نے رفیع خاور ننا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر نازلی کا رنگ پکا چڑھ چکا تھا جو اترنے کا نام نہ لے۔ کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق ننا نے نازلی سے خفیہ طور پر شادی بھی کر لی تھی اور دونوں ہر جگہ ایک ساتھ نظر آتے تھے، مگر کبھی ننا نے یا نازلی نے اپنی شادی کی تصدیق نہیں کی۔ نازلی تو صرف ننا کو استعمال کر رہی تھی مگر ننا نازلی کے پیچھے ہر رشتے کو بھلا چکا تھا۔ روپیہ پیسہ دولت اور جائیداد ہر چیز برباد کر رہا تھا۔ نہ گھر والے، نہ بیوی اور نہ ہی اپنے دونوں بچوں کا خیال آ رہا تھا، اور اپنی تقریباً سارے مال و دولت نازلی پر نچھاور کر دی۔ اس عشق کی وجہ سے نازلی کو کافی کام ملتا رہا مگر ننا کا کام متاثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دولت جائیداد بھی ختم ہونے کے قریب ہو گئی تو نازلی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا اور ننا سے دوریاں بڑھانی شروع کر دیں، اسے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ ننا فلمی کیریئر کے زوال کی جانب چلنا شروع ہو گیا۔ گھریلو لڑائی جھگڑے بہت بڑھ گئے۔ ننا ان سب کو تو برداشت کر لیتا مگر نازلی کی بے رخی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن میں رہنے لگے، ذہنی مریض بن گئے۔ وہ ننا جو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو اپنی مرضی کی کاسٹ اور کہانی لکھنے پر مجبور کر دیتا تھا، وہ اب ان کے پاس جا کے چھوٹے چھوٹے کام مانگنے لگا۔ ان سارے حالات کے ساتھ ساتھ ننا نے شراب نوشی بھی شروع کر دی۔
नन्ना नाकामी इश्क के अलावा और भी कई मसाइल में घिर चुका था और उसकी एक फ़िल्म जिसका नाम था आखिरी जंग, वो उसकी ज़िंदगी की भी आखिरी जंग साबित हुई। नन्ना की परेशानियों का घर वालों को भी इल्म था और इसकी ज़हनी कैफ़ियत से भी वो आगाह थे, इसलिए उन्होंने नन्ना का पिस्तौल भी छुपा कर रख दिया था। मगर एक दिन नन्ना ने कुछ झूठ बोलकर घर वालों से पिस्तौल ले लिया कि वो इसका लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहता है। 2 जून 1986 की रात अपने घर अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में नन्ना ने खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। मरने से पहले इसने एक नोट भी लिखा था कि मेरी मौत का कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है, ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, लिहाजा इसका इल्ज़ाम किसी पर भी ना लगाया जाए। जिंदगी तेरा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। पागल दी पुत्र, अजे ते मैं तेनू तवाइफ ज़ादी तो खानज़ादी बनाना है। नन्ना के घर वालों ने नाज़ली को नन्ना का आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया क्योंकि वो सब इसका ज़िम्मेदार नाज़ली को ही समझते थे। यूं एक चमकता सितारा कहीं मिट्टी में खो गया। कहते हैं कि नन्ना ने जिस रात खुदकुशी की, उसने उस रात 2 लोगों को फ़ोन किया था। एक तो थे उनके बेहतरीन दोस्त अली एजाज और दूसरी उनकी महबूबा नाज़ली। नन्ना की खुदकुशी का ज़िम्मेदार तो नाज़ली को ठहराया गया था, मीडिया की तरफ से भी और घर वालों की तरफ से भी, और नाज़ली को काम मिलना बंद हो गया और वो अचानक दुनिया की नज़रों से गायब हो गई और फिर कभी सामने नहीं आई। लेकिन अब नन्ना की मौत के 35-36 सालों बाद उन्होंने सच से पर्दा उठा दिया। नाज़ली के मुताबिक वो नन्ना को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती थीं क्योंकि नन्ना ने उनका हर कदम पर साथ दिया था। नाज़ली ने बताया कि नन्ना उनसे शादी करना चाहते थे मगर वो नन्ना से शादी नहीं कर सकती थीं क्योंकि वो अपने मसलों में उलझी हुई थीं, अपना फ़िल्मी करियर बना रही थीं। नाज़ली के मुताबिक वो नन्ना की मोहब्बत से बिल्कुल अनजान थीं। अगर उन्हें ज़रा भी पता होता कि नन्ना उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इसे ना पाने के दुख में वो अपनी जान दे देंगे, तो वो एक बार नहीं 100 बार नन्ना से शादी कर लेती। नाज़ली ने बताया कि नन्ना तो ज़िंदगी से भरपूर इंसान थे, ज़िंदगी से मोहब्बत करते थे। उनका इस तरह से अपनी जान ले लेना, अकल किसी भी तरह नहीं मानती कि वो ऐसा कर सकते हैं। चुनाचे नन्ना की मौत की दोबारा से तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि जितना मैं नन्ना को जानती थी वो किसी भी तरह खुदकुशी जैसा बुज़दिलाना काम नहीं कर सकते थे। नन्ना की मौत को सबने खुदकुशी बताया मगर उनके करीबी साथी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते कि नन्ना खुदकुशी कर सकता है और क्राइम स्पॉट पर पहुंचने वाले और भी कई उनके साथी और विटनेस थे जिन्होंने उस जगह को देखकर, उस सीन को देखकर इस चीज़ को खुदकुशी नहीं माना था। बात कुछ भी हो, नन्ना के जाने के 35-36 साल के बाद अब खाक में क्या ढूंढना, सही है कि गलत, अब क्या हासिल हो जाएगा। ये केस भी इतने सालों तक खुदकुशी के नाम पर चलता रहा, फिर क्लोज हो गया। कितने इस कहानी के किरदार इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर कुछ करना चाहते थे तो उस वक्त करते, अब इन जख्मों को कुरेदने का क्या फ़ायदा जो वक्त के साथ धुंधले पड़ चुके हैं। हम औरत जाते हैं। शर्म नहीं आती? जनाने डब्बे में आके घुस के बैठ गई हो। बस इसी डब्बे को ढूंढते हुए हमें देर लगी है, हम ये डब्बा देख के चढ़े। तुम दोनों मुझे अकेला समझ के यहाँ आए हो ना, लेकिन मैं अकेली नहीं। आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ बाल बच्चे हैं। हम कहाँ हैं? आपके बाथरूम गए हुए हैं। नहीं है बाल बच्चे मेरे साथ। तो फिर अकेली हुई ना? अकेली नहीं हूँ, ये है मेरे साथ। पिस्तौल अलन, देख मेरा ख्याल है कि ये हमारी बॉडीगार्ड बन सकती है। देखिए बाजी, दरअसल बात यह है जी कि हम टिकट चेकर के डर से इस डब्बे में नहीं घुसे हैं। हमारे सरों पे एक और बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।